یہ تمانچہ ہے مسلم امہ کے حکمرانوں پر، مسلم امہ کے جرنیلوں پر۔ 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے، ٹینک، توپ، میزائل، ایٹم بم ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ رسول اللہ کی امت کو نہیں بچا سکتے تو یہ 80 لاکھ فوج اور ان کا اسلحہ نمائش کے لیے ہے۔ چیئرمین، میں اس موجودہ حکومت جو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، جوڑی پھیلاتا ہوں، خود کچھ نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب ہمیں فیسیلیٹیشن دو، ہم اپنے خرچ پہ لوگوں کو اٹھائیں گے، اپنے خرچ پر علاج کریں گے۔ نمبر 1 اپنے آپ سے شروع کریں نا۔ آپ صاحب کہتے ہیں جہاد کرو، جہاد تو یہ ہے نا، آؤ چلتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے سامنے تمام سینیٹر بیٹھتے ہیں، یورپی یونین کے کمیشن کے سامنے تمام لوگ سینیٹر بیٹھتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے، تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں۔ آپ یہاں امریکی سفارت خانے کے قریب نہیں جا سکتے اور کہتے ہیں غزہ بارڈر پہ جا کے جہاد کرو۔ پہلے تو امریکی سفارت خانہ یہ جو قتل عام ہے یہ امریکہ اور یورپی یونین کی سربراہی میں، تو ایک قرارداد مذمت امریکہ کے خلاف لے آئیں، ابھی لے آئیں۔ میں امریکہ کی مذمت کرتا ہوں، میں یورپی یونین کی مذمت کرتا ہوں، میں فلسطینیوں کی قتل عام میں اسرائیل کی سرپرستی پر امریکہ اور یورپی یونین پر لعنت بھیجتا ہوں، ان کے ریجیمز کے اوپر۔ ان کے عوام بیدار ہیں، ان کے ریجیمز جو ان کے ریاستیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ کس سیاسی جماعت نے جلسے کیے ہیں، مجھے بتایا جائے نا۔ کس آپ کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے، آپ کا کارکن جیل میں ہوتا ہے، آپ جلسے کرتے ہیں، کیا فلسطین کے بچے آپ کے بچے نہیں ہیں؟ مجھے بتایا جائے کس پارٹی کے لیڈر نے فلسطین کے لیے کال دی ہے اور لوگوں کو نکالا ہے؟ کیا یہ مذہبی جماعتوں کا مسئلہ ہے؟ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے؟ باتیں ہم کرتے ہیں اور امریکہ کے ڈر سے فلسطینیوں کے لیے جلسہ اور جلوس اور مظاہرے اور ہڑتال کی کال نہیں دے سکتے، اور جہاد کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے پارٹی کے بینر تلے فلسطین کے لیے عوام کو نکالے، اسرائیل کے خلاف نکالے۔ اور میں پاکستان کے علماء سے کہتا ہوں، سیاسی جماعتیں اور تمام علماء امریکی سفارت خانے کی طرف نکلیں، یورپی یونین کے سفارت خانے کی طرف نکلیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام علماء اور تمام عوام دھرنا دے امریکی سفارت خانے، یورپی یونین کے سفارت خانے پر، تاکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان ہے، یہ قائد کا پاکستان ہے، یہ اقبال کا پاکستان ہے، یہ اسلام کا پاکستان ہے، یا یہ اسرائیل کے حمایت یافتہ پاکستان ہے؟ اس قائد نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے، اقبال نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف طاقتور آواز قرآن عرض پر اس قائد بابا کی تھی۔ میں ایسی چونکانے والی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید پرائم منسٹر کو یہاں سے بھاگنا پڑے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مجھے 3 سے 4 دن اپنی قید میں رکھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہاں موجود ایک فوجی کمانڈر نے کہا کہ تمہارے کنٹری کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ وہ کمانڈر جناب اسپیکر اپنے منہ سے بولا کہ تمہارے ملک کا پرائم منسٹر ہمارا ہی بندہ ہے۔ لاہور میں امریکی ایمبیسی کی طرف مارچ پہ، پرامن مارچ پہ گولیاں چلائی، آپ نے گولیاں چلائی، تشدد کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو شہید کر دیا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور مریم نواز اور شہباز شریف سے کہتا ہوں، اس کا خون تمہارے گردن کے اوپر ہے، اس کا خون تمہارے گردن کے اوپر ہے۔ کیا غزہ کے کٹے ہوئے بچوں کا خون، کیا اس سے فلسطین میں بہنے والے خون سے یہ امریکی ایمبیسی اسلام آباد کی اور امریکی قونصلیٹ لاہور کی وہ زیادہ مقدس ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ امریکہ کے قاتل کے اور حکمرانوں سے کہتا ہوں، کراچی سے جمیل بہرام کو جو فلسطین کے لیے آواز اٹھائے گئے ان کو اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے۔ میں بلاول بھٹو زرداری سے پوچھتا ہوں، سندھ کے اندر فلسطین کی آواز اٹھانے والے کو تم اٹھاتے ہو، کیا سندھ میں بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نتنیاہو کی حکومت ہے؟ اس لیے جمیل بہرام کو بازیاب کیا جائے۔ کہ اس وقت کیا تازہ ترین سچویشن ہے اور حکومت جو ہے وہ جو ظلم کیا ہے اس حوالے سے بھی، اور آئندہ کا جو لاہے عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم امیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ افسوس ہی کرنا چاہوں گا کہ آپ مظلوموں کی خاطر نکلے لیکن آپ خود وہ ظلم کا شکار ہو گئے، مظلوم بن گئے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ نکلے اور ایسے ایسے ممالک میں بھی نکلے جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جی بے شک۔ ان کی حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہمارے پتہ نہیں کس کے ایجنٹ ہیں۔ اب تو کچھ رہ نہیں گیا باقی،
اور یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف جو سب سے طاقتور آواز پاکستان میں ہے اور فلسطین کے حق میں جو سب سے مضبوط آواز پاکستان میں ہے، اس کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو حضور آپ اس کا یہ جو ذمہ دار ہیں کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ آپ وہاں سے نکلیں گے اور آپ کے ساتھ یہ ظلم ابھی تک میں کیا پوری قوم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ اس کے ذمہ داران جو سیٹوں پر براجامان ہیں، جو دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں، جو پریس کانفرنسیں کرتے پھرتے ہیں، اور جو جناب پوری دنیا کے سامنے آتے پھرتے ہیں، وہی ذمہ دار ہیں جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے زخمی بھی نہیں ہیں، ان کے شہید بھی نہیں ہیں، ان کے کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی زخمی تو ہم نے خود دیکھے ہیں، اسٹیٹ فائر وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس ساری موجود ہے۔ تو شہید نہیں دیکھے آپ نے؟ دیکھے ہیں، بالکل دیکھے ہیں زخمی۔ شہید زخمی، یہ تو جواب وہ دیں گے کہ بارود سے ہمارے ان پیاروں کے جگروں کو کیوں چیرا گیا، گولیوں سے ان کے دماغ کیوں کھولے گئے، ان کو کیوں ابدی نیند سلایا گیا، کس جرم میں۔ تو جناب ابھی کل رات کو خبریں آ رہی تھی کہ جو ہے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پہلا دورہ شروع ہو گیا، تو اس وقت تک کیا اس کی صورتحال ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی خبریں آپ کے پاس سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے کوئی اتھینٹک ہمارے پاس بھی ابھی تک نہیں آئی۔ اچھا، ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو ابھی اسلام آباد جانے کا ہی ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ ابھی ہم یہاں قیام پذیر ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں جو امینی صاحب، ڈاکٹر صاحب باقی، جو پھر انشاءاللہ مشاورت ہوگی کریں گے، آگے چلیں گے۔ اگر راستے میں ہی مذاکرات کر لیے جاتے ہیں تو پھر جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں اس کا بھی ہم نے حل نکالا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی ٹھیک ہے امیر صاحب، اس کے علاوہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو، جو ابھی بھی حالانکہ فلسطین ہر 25 کروڑ عوام کا کاز ہے، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں، قلم ہے لکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر ہیں انجیکشن اور گولی پہنچوا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کورٹ میں واقعہ اٹھا سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی شعبے سے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ملائیے، اپنی آواز ملائیے، اپنا قدم ملائیے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیجیے کہ یہ قوم بڑی غیرت مند ہے، یہ قوم فلسطین کے لیے یکجا ہے، یہ قوم مظلوموں کے لیے یکجا ہے، اور یہ یکجہتی کے لیے انشاءاللہ آخری سانس تک۔ حضور میں نے آپ سے زیادہ بہادر کوئی لیڈر نہیں دیکھا، اپنا گھر بار سب کچھ۔ استغفر ولا الکبریاء فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہمارے ساتھ۔ آپ نے بابا جی کو دیکھا؟ جی بالکل۔ ہاں، تو پھر آپ نے دنیا میں اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں۔ وہ بالکل تھے، ان کے جانشین آپ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے خون امیر المجاہدین کو اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ میں آخر دم تک ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ بابا جان سے ہمارے بڑوں کا انٹریکشن تھا، تو انہوں نے دیکھا، ہم تو آپ سے ہی وابستہ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو جج کیا، اب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں خود، میرا قائد سعد رضوی، میرا قائد انس رضوی، آج ہم اعلان کر رہے ہیں طالبات کو 36 کی تعداد کے نزدیک اریسٹ کر لیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں ہمارا قصور کیا ہے؟ نفری آ رہی ہے، اس سائڈ سے نفری آ رہی ہے، نفری آئے، وی ویلکم دیم، ہم حاضر ہیں۔ ہم مفتی صاحب سے توقع رکھتے تھے کہ وہ میدان عمل میں اترتے، وہ یہاں دھرنے میں آتے، وہ مارچ میں آتے، زخمیوں کے زخموں پر مرہم کا پھاہا رکھتے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپیلیں کرتے رہنے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا یہ جو ملین مارچ ہے، یہ مریدکے میں آج کا پڑاؤ ہے، اور ہمارے ساتھ پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو شہداء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس نازک صورتحال میں مارچ کو آگے جانا چاہیے، یا کوئی جو ہے وہ بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کوئی معاملات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک یا حبیب اللہ۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں، جن کی لاشیں خاک اور خون میں تڑپ رہی ہیں، اور جو بہت بڑی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں اور معذور ہو چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا۔ فرنگی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطالبہ پاکستان کرنے والے جو لوگ تھے، یہ انہی کے وارث ہیں آج جن کو پاکستان کی سڑکوں پر لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے چینلز اس پہ وہ
दुकानदारी कर रहे हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी इदारों ने ना पाकिस्तानी इज़्ज़त व वक़ार को मलहूज़े खातिर रखा, ना गज़ा जैसे एक अहम इशू की तकदीस को इन्होंने समझा, ना ही लब्बैक या रसूलल्लाह की हुब्बुल वतनी को ये खातिर में लाए। इन्होंने वो तूफ़ान मचाया कि आने वाला मुअर्रिख खून की रोशनाई से ये दास्तान लिखेगा कि या रसूलल्लाह कहने वाले, पाक वतन पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने का आज़म रखने वाले और हर कदम पर पाकिस्तान की सालमियत को फौकियत देने वाले लोगों के सीने किस तरह छलनी किए गए। ये मार्च उस वक़्त तक जारी और सारी रहेगा जब तक ये लोग इज़्ज़त, अदब, एहतराम, ड्यू रिस्पेक्ट ये टेबल पे नहीं आ जाते और हमारे कायदीन से बातचीत नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ये बताएं हमारा कसूर क्या है। हमने गज़ा की हिमायत के लिए, गज़ा के साथ यकजहती के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमान जो 70 सालों से ज़िबा किए जा रहे हैं उनका दर्द महसूस करते हुए दर्द बांटने के लिए हमने ये ऐलान किया। और 10 तारीख को ये हमारा शेड्यूल प्रोग्राम था। 8 तारीख को क्रैकडाउन हुआ। घरों में घुसकर, मस्जिदों में घुसकर इन्होंने इज्जत और आबरू पे हाथ डाला, बीबियों को तंग किया, लोगों को अरेस्ट किया, खुला फायर किया। मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर जो इन्होंने शब खून मारा और जिस दरिंदगी और सफाकियत का इन्होंने मुजाहरा किया, ये नाकाबिल फरामोश भी है, नाकाबिल मुआफ़ी भी है। अल्लामा हाफिज़ साहब से रिजवी साहब की फ़ैमिली के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो उनकी घर की बीबियाँ हैं, उनकी जो ख़वातीन हैं घर वाली, उनको गिरफ़्तार किया गया। उस हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं ये बताइएगा। जी ऐसा ही आज सुबह फजर की नमाज के बाद एक्शन हुआ। मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया गया, जहाँ कुदसी सिफत इंसान सरबसुजूद होते हैं, जहाँ 24 घंटे कुरान की तिलावत होती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, उस मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया गया। और अम्मा जान मोहतरमा को, शहजादियों को, बहू साहिबा को, बच्चियों को, तालिबात को 36 की तादाद के नज़दीक अरेस्ट कर लिया गया। नफरी आ रही है, उस साइड से नफरी आ रही है। नफरी आए, वी वेलकम देम। हम हाजिर हैं अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, हजूर की उम्मत के लिए, फ़लस्तीन के लिए, पाक वतन के लिए हम जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बताइएगा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बताइएगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। एक तरफ उन्होंने सरकार से अपील की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की है, तीसरी जानब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी अपील की है कि ये मामला जो है इसे किसी तरीके से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिजॉल्व कर लेने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली इट इज़ टोटली डिसअपॉइंटेड। हम मुफ्ती साहब से तवक्को रखते थे कि वो मैदान अमल में उतरते, वो यहाँ धरने में आते, वो मार्च में आते, जख्मियों के जख्मों पर मरहम का फाहा रखते और हमारी सुनते और हमारी तर्जुमानी करते। अपनी जगह पर बैठकर अपीलें करते रहने से ये काम नहीं होगा। मैदान अमल में आइए। गरीबों के बच्चे लहू लुहान पड़े हैं, शहीद हो चुके हैं और वो अपना सामाने ज़ीस्त अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान करके और मुल्क के बका की तरफ गामज़न है। और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इजलास कर देने से ये काम नहीं होगा। मैदान अमल में आना चाहिए, अपना फ़र्ज़ मनसबी निभाना चाहिए। अहले सुन्नत व जमात इस मुल्क की अक्सरियती एक जमात है, इस मुल्क के बानी है। इनके मुफ्ती और मशाइख हज़रात को हुजरों से और मदारिस से निकल कर यहाँ मार्च में आकर कायदीन के साथ बैठ कर अपना लाए अमल मुरतब करना चाहिए। सही बात है। क्या समझते हैं शाहजी, अभी ये जो मिलियन मार्च है लाहौर से फैज़ाबाद जा रहा है, आगे अमेरिकन एम्बेसी का भी ऐलान किया गया है, क्या समझते हैं रेड जोन एरिया में जाएंगे आप लोग? कायदे मोहतरम की इसमें जो पॉलिसी होगी हम लब्बैक कहेंगे। 2-1 साल पहले तूफ़ान अलक्सा मार्च हुआ था, उसमें भी हम सफारत खानों के करीब गए, वहाँ तकारीर हुई, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में लाखों लोग वहाँ भी मौजूद थे। इस दफ़ा ये किन को खुश करना चाह रहे हैं, किस एजेंडे पे चल रहे हैं कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार ये गरीब पाकिस्तानियों को कुछ तो खून का निशाना बड़ा रेड अलर्ट एरिया है और वहाँ पे जाना मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जाके और अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पे इजाज़त है ही नहीं, तो फिर क्यों जा रहे हैं? देखें 2-1 साल पहले जो तूफ़ान अलक्सा मार्च हमने निकाला था, ये सफारत खानों के करीब
एक मुनासिब मकाम पे हुकूमत की तरफ से हमें मौका दिया गया, हमारे कायदीन ने और लाखों सामीन ने वहाँ पे इजहार मोहब्बत किया, एहतजाज किया। अब भी हुकूमत बैठकर हमारे कायदीन से गुफ्तगू शुनीद करके एक मुनासिब लाहेअमल तरतीब दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सोशल मीडिया पे तासुर दिया जा रहा है कि फैज़ाबाद से या अमेरिकन एम्बेसी से कौन सा रास्ता है जो गज़ा को निकलता है। आप लोगों को तो गज़ा जाना चाहिए था, आप फैज़ाबाद क्यों जा रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी क्यों जा रहे हैं? जी, हमारे कायदीन ने साल 2-2.5 साल पहले ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत अगर हमें हुक्म देती है, हमें इजाज़त देती है, तो हम 5 लाख का गालिबन फिक्र बोला गया था, 5 लाख मुजाहिदीन देने को तैयार हैं। मैं खुद, मेरा कायद साद रिजवी, मेरा कायद अनस रिजवी, आज हम ऐलान कर रहे हैं हुकूमत हमें आज रास्ता दे, हम इसराइल के दांत खट्टे करने के लिए गजा जाने को तैयार हैं। बड़ी बात है जी। जिस तरह गज़ा में स्पेशली बात की जाए, मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और एक मैं समझता हूँ नाजायज़ रियासत जो इसराइल है उसने जो नाकाबंदी कायम की हुई है गज़ा के निहत्ते मुसलमानियों के गिर्द, एक जो है वो हिसार कायम किया हुआ है, गैर कानूनी हिसार कह सकते हैं। उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, गज़ा के मुसलमानों को बचाने के लिए आप लोग अगर इक़्तिदार में आते हैं, आपके पास क्या हिकमत अमली होगी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी सूट कर सके? बैनुल अक़वामी सतह पर हम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के रास्ते पर चलते हुए बक़ाए इस्लाम, बक़ाए नस्ल इंसानी, बक़ाए अमन के लिए हर फोरम पे काम करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिब्राइल खान का सलाम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है अहमद शाह बुखारी साहब और हम इस वक्त लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च में मौजूद हैं। शाह साहब से पूछेंगे कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मार्च को लेके क्या बयानी है, क्या कोई बैकफुट पे जाने का इरादा है या फिर कोई मुज़ाकराती मामलात हो जाए एम्बेसी तक पहुँचने से पहले, तो क्या सूरत इख्तियार की जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हमारे अमीर साहब का ऐलान है, हमारा वही ऐलान है। उन्होंने कहा जाना है तो हमने जाना है। हमारा यकीन किसी मौलवी और पीर पर नहीं है, हमारा यकीन वालल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून। मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर यकीन रखें। हमारा यकीन अल्लाह और उसके रसूल पर है। यहाँ तक भी अल्लाह रसूल ले आए हैं तो वहाँ तक भी अल्लाह रसूल ले जाएंगे। शाह साहब ज़रा बताएं कि इस वक्त कारकुनान की जो एक कसीर तादाद जो है वो ज़ख्मी हो चुकी है और शहीद भी हो चुके हैं। मुझे अभी पता चला कि शायद 11 हो गए हैं। तो आप क्या देखती हैं कि ये जो शहादतें हो रही हैं, इन शहादतों का कौन सरगन है, क्या कौन वजह बन रहा है इनकी? शेलिंग करने वाले बन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये अपनी हड़दड़ी पे लगी हैं। तलाल चौधरी का बयान आपने सुना होगा, उसने कहा कि ये एक फसादी जमात है, इनका जो अमीर है वो दाढ़ी रख के झूठ बोलता है, कोई टाइम नहीं लिया हमसे और मुँह उठा के चल दिए। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। झूठे तो वो खुद हैं जो मुमताज़ कादरी को कहते थे कि नऊज़ुबिल्लाह वो कातिल हैं। तो वो तलाल चौधरी तंजीम साजी करते हुए पकड़ा गया, आज वो हमें बातें करता है। तो बातें इतनी हैं, हम बातें करने वाले नहीं हैं। झूठ तो ये इनकी जमात ही झूठ की बुनियाद इन्हीं की पर है। बाकी शहीद जो हैं हमारे मुताबिक जो हैं 20 से 25 के राउंड अबाउट शहीद हो चुके हैं। 20 से 25? हाँ जी, और जो 50 के करीब हैं वो सीरियस हालत में हैं और 100 से ऊपर ज़ख्मी हैं इस टाइम तक। बाकी ये तो सियासी बातें होती रहती हैं, इनका ये काम है, इनके पास मीडिया है, इनके पास ताकत है। लेकिन वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है, तुम्हारी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फ़ैसला हमारा है। हमारा यकीन अल्लाह पर है, कोई मसला नहीं है। गोली और ये शेलिंग ये चीज़ें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक रह गया ये जो गौरी कश्मीर के लिए और फ़लस्तीन के लिए नहीं चला सके, उससे हमें पीछे हटा सकते हैं। उसके अलावा भी हमें ना ये भी हो सकता है कि जब अल्लाह रसूल की मदद किया, जब वो हम पर चलाएं तो वो काम ही ना आए। जैसे इकबाल कहता है इश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली नियाम ऐसा की। इकबाल कहता है जब चलाने का वक्त हो तुम ना चलाया, और जब तुम अपनी ज़ात के लिए चलाओ तो तुम्हें काम ही ना आए। तो हो सकता है हम पर चलाएँ तब भी काम भी ना आए। तो हमारे साथ अल्लाह रसूल की मदद है, हमें किसी पर भी यकीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मेरी जमात को अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन है बस। शाह साहब, 2021 में आपको याद होगा इसी जगह पे मैंने इंटरव्यू आपका किया था, आपकी वालदा के साथ मामला डिस्टर्ब किए गए थे और आज वो मामला चेंज होके हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के घर तक पहुंच गया हुआ है। और मैं उनकी बच्ची का एक सुन रहा था वॉइस जिसके अंदर वो कह रही है कि मेरी गर्दन उतार दी जाए, मुझे मार दिया जाए, इस तरह कुछ वर्डिक बोल रही थी और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा रही थी। वो तकरीबन 1.5-2 साल की बच्ची। तो
آج میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ آپ پر تھا معاملہ اس وقت میں نے دیکھا کافی جذباتیات دیکھی. آج آپ نے سعد شاہ رضوی صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے کیا محسوس کیا کہ اس شخص کی والدہ بیوی بہنوں کے ساتھ معاملات کر دیے گئے ہیں, گھر کے اوپر ریڈ ڈال دی گئی ہے, سارا کچھ الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے؟ جب ہمیں صبح پتہ لگا ہم گئے تو آگے امیر صاحب پریشانی سے وہ کہہ رہے تھے, ہم جب کہتے جو ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِكَ, حضور میری ماں بھی, میرا باپ بھی, میرا اولاد بھی آپ کے لیے, آپ کے دین کے لیے قربان ہے. تو پھر ہے تو بات تو یہ ہے ہی نہیں, باقی ہے تو کوئی پریشانی نہیں. ہم نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ رسول اگر اس پر راضی ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے پاواں. بندے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہری بات ہے انسان سب کی تکلیف سہ لیتا ہے, اولاد کی نہیں سہی جاتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا نا تو آپ نے فرمایا عمر آپ تو رو لیے حضور کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد, عثمان آپ بھی رو لیے, مولا علی صحابہ اگر میں رو پڑتا تو مجھے چپ کون کرا تھا. تو وہ جماعت کے امیر ہیں, اگر وہ رو پڑے تو پھر جماعت کدھر جائے گی. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے تو امیر نہیں بنے, ایسے آج لوگوں کو منہ دھونا نہیں آتا. اپنی یونین کونسل کے اندر 200 ووٹ نہیں پڑے اور وہ مقابلہ کرنے سعد رضوی سے. تو مجھے یہ بھی پتہ ہے بات اتنی نہیں ہے, الحمدللہ 12 سال بابا جی کی گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ سویا رہا ہے. ایسے نہیں بنا تھا, کوئی نہیں جانتا. ہاں جی 12 سال کہنا آسان ہے, بالکل ایسی ہے. ہمیں تو 5-6 سالوں میں عزتیں مل گئی ہیں. 12 سال انہوں نے بابا جی کے ٹائروں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اسٹیج پہ چڑھتے ہی نہیں تھے, ہم پاؤں پکڑتے تھے, یار تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ یار, کہتے نہیں ہم نے آنا ہے, ہمارا کام نیچے گیا. 2017 آپ دیکھ لیں, زیادہ دور جاتے ہی نہیں ہے, کتنے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. 2017 میں کیا معاملات تھے, اور کوئی بھی انہوں نے کوئی اتنا ان کو کوئی فیم نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ کچھ چوز کیجیے. آپ نے بھی شاہ صاحب ایک بات کر دی, وہاں سے ایک سوال ذہن میں آ گیا. آپ نے کہا کہ ان کو ایسی امیر نہیں بنایا گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جب خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد جو نائب ہوتا ہے مطلب ذیل الحسن شاہ صاحب وہ بنتا ہے, لیکن انہوں نے صاحب حسین بچے کو بنا دیے. دیکھیں جی یہی باتیں مکے کے سرداران بھی کرتے تھے کہ یہ اسلام کیا کر لیں گا یہ بچے. اسلام اگر آپ ویسے تو کہتے ہیں ان کی جماعت میں بچے ہیں, 30 سال کا بچہ میں نے آج تک ویسے دیکھا نہیں ہے. اور میں نے ویسے آج تک جو ہے نا قاضی محمود اوان صاحب, وہ سفید داڑھی ہو گئی ہے پتہ نہیں, میں نے سفید داڑھی والا پہلا بچہ دیکھا ہے. ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بھی میں نے پہلے بچے دیکھے ہیں. فاروق الحسن صاحب کے اپنے 13-14 بچے ہیں, ان کو بھی میں نے پہلی بار دیکھا ہے, وہ بھی بچہ ہے. تو ہماری جماعت کے اندر تو ابھی تک مجھے تو بچہ نظر نہیں آتا. یہ کہتے ہیں بچہ ہے, تو اگر بچوں پر بھی آتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں اسلام کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل تھا. اسلام نے لٹوایا بچوں سے ہی تھا. یہ ہماری تاریخ ہے. محمد بن قاسم بھی بچہ تھا, 16 سال 9 ماہ کا جوان تھا, 17 سالہ. ہمارا قائد تو پھر 30 سال کے. ان کی تو مسئلہ نہیں ہے, ان کے بڑوں کو ہم نے لٹایا, یہ تو ویسے چھوٹے ہیں. شاہ صاحب جو ذیل الحسن شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ جو باقی کی قیادت ہے وہ اسٹیج پہ کوئی خاص نظر نہیں آ رہی. کیا ابھی بھی کچھ ایسے سینئر قیادت کے لوگ ہیں جو گرفتار ہو گئے ہیں, یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ذیل الحسن شاہ صاحب کے علاوہ؟ ذیل الحسن شاہ صاحب بھی گرفتار ہیں, اور دوستوں کا بھی ہم سننے میں آ رہے ہیں گرفتار. کچھ ہمارے قائدین ہیں جو آپ کو پتہ ہے راستے بند ہیں, کچھ اسلام آباد پہنچ چکے تھے, واپسی پہ اب روڈ بند ہو گئے, ہر چیز بند ہوگی, تو ان کا پہنچنا وہ وہاں سے راستے میں ہم سے کچھ نہ کچھ آ گئے ہیں. جیسے سرور شاہ صاحب آ جائے ہیں, سرور شاہ صاحب آ گئے ہیں, کچھ آ رہے ہیں ساتھ مل رہے ہیں. آپ کا معاملات تو سارے پتہ ہیں, تو کوئی نہیں آ جائیں گے سارے. ہمارا جنت ہمارا بھائی, سارے ساتھ ساتھ ہیں مطلب. اچھا شاہ صاحب, اس وقت جو مارچ کو دیکھتے ہیں ہم, جب یہ مارچ چلی تھی مرکز جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے, تو ہم نے جو دیکھا تھا وہ قافلہ تقریباً آدھا کلومیٹر پہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن جیسے ہی یہ معاملہ صاحب شاہ رضوی والا ہوا اور جو غازی چوک کے اوپر معاملہ ہوا, اس کے بعد ہم نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے جو کہ تقریباً 10 منٹ تک ہم نے وہاں پہ اس کو شوٹ کیا. 10 منٹ تک قافلہ مسلسل چل رہا تھا. ابھی جو لوگ اتنے شامل ہو گئے ہیں, یہ ان لوگوں میں کیا سارے مخلص ہیں, یا پھر وہ ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ اس کے اندر انتشار پسند لوگ بھی شامل ہیں؟ اس میں مخلص ہیں یہ لوگ, ہم ان کی وجہ سے کھڑے ہیں, سچی بات کر رہا ہوں. ہم جو لوگ اس ٹائم وہاں کھڑے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا, بالکل, تو اصل جماعت ان کے اوپر کھڑی ہے. وہ جو وہاں بیٹھے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہوں, مجھے تو چلو کیمرے کی وجہ سے لوگ جان لیتے ہیں, میں بھی آج انہیں کے دم قدم سے ہوں, ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں, تنگ آمد بجنگ آمد, جب آپ کسی کو چھیڑو گے تو یار اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. آپ اسٹریٹ فائر بھی مارو اور آپ ہمیں گولیاں بھی مارو, ہم آپ کو پکڑ کر کہیں تم ہمارے بچے ہو, پھر آپ ایک DIG آپریشن, آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے. آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہو کہ یہ فسادی ہیں, یہ ابھی تو ہم نے فساد کیا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فساد کسے کہتے ہیں. فسادی تو آپ ہے, روڈ آپ نے بند کیے ہوئے ہیں, کنٹینر ہم نے لگائے ہیں, خندقیں ہم کھود رہے ہیں, گولیاں ہم چلا رہے ہیں, گنے ہمارے پاس ہیں, ریاست ہمارے پاس ہے, حکومت ہمارے پاس ہے. ہم تو نہتے لوگ ہیں,
ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے دنیا کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ساری دنیا کی طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے, ہماری اوقات نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان میں طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے.